بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے۔ اچھا جی، عبدالستار ایدھی مرحوم جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کا ایک انٹرویو سنا تھا، اور بلکہ پڑھا بھی تھا کسی اس میں، تو میں نے کہا چلیں، وہ تھوڑا سا مجھے یاد تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو سرچ کیا۔ تو ان کا انٹرویو جو تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ جب ان سے انٹرویوز میں پوچھا گیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی، کبھی کسی لاش کی بگڑی ہوئی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی ہوئی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے ایک بوڑھے شخص کی تھی۔ وہ کسی پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سفید بالوں میں چاندی سی چمک تھی اور بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے تھے۔ دھوبی سے دھلا ہوا سفید اجلے کپڑوں میں اس کی شخصیت پروقار نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ محض ایک لاش تھی۔ ایدھی صاحب کچھ سوچتے ہوئے، ہمارے پاس روانہ گئی لاشیں آتی ہیں، کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاشیں جو اپنے نقوش چھوڑ جائیں کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا کہ یہ لاش ایک پوش علاقے کے بنگلے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا کہ لاش ایک پوش علاقے کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ جب ہم بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا انتظار کر رہی تھی، اس سے ایک نوجوان باہر نکلا اور جلدی سے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر خود ہی بولا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایدھی صاحب بولے، میں اس لاش کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بازو پھیلائے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، میرے بھی وارث آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ جب غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اتنا معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کتنی محنت کی ہوگی، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی۔ اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئیں۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پوंچھتے ہوئے بولے، اس دن میں نے انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ واقعہ 1970 کی دہائی کا ہے۔ شام کے وقت کراچی کے سول اسپتال سے ایک ایمبولینس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی۔ ایمبولینس میں ایک نوجوان لڑکی کی میت موجود تھی جو کچھ دیر قبل ٹی بی جیسے موذی مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکی تھی۔ میت کے ہمراہ لڑکی کی والدہ اور دیگر رشتہ دار بھی تھے، جبکہ ایمبولینس کو ایک بزرگ آدمی چلا رہے تھے۔ ایمبولینس میں میت اور لواحقین کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان نرس بھی موجود تھی۔ فوت ہونے والی لڑکی کی بوڑھی والدہ غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ کراچی شہر سے نکل کر یہ ایمبولینس اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ شہر کے بعد شہر اور گاؤں کے بعد گاؤں گزرتا رہا۔ جیسے ہی ایمبولینس ایک سنسان راستے پر پہنچی تو چند افراد نے ایمبولینس کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ایمبولینس کو روکنے والے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے سروں پر سفید پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ ڈاکو تھے جن کا ارادہ تھا ایمبولینس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد فوت ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے باہر آئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی جوان بیٹی ٹی بی کے باعث فوت ہو گئی ہیں اور گاڑی میں اس کی میت ہے۔ خاتون ڈاکو کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولینس کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبدالستار ایدھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کو بغور اوپر سے نیچے تک اس انداز میں دیکھا جیسے وہ بزرگ خاتون کے قول کی تصدیق کر رہے ہوں۔
ایدی صاحب کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھنے کے بعد ڈاکوؤں میں سے ایک بولا، ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے اپنے لینے نہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہے تم لینے آؤ گے اور ہماری قبر پہ مٹی بھی ڈالو گے۔ یہ کہہ کر ڈاکوؤں نے ایدی صاحب کا ہاتھ چوما اور اپنی جیب سے ایدی فاؤنڈیشن کے لیے 100 روپے چندہ دیا اور ایمبولینس کو عزت اور احترام سے رخصت کر دیا۔ یہ واقعہ بی بی سی کو عبدالستار ایدی کی اہلیہ بلقیس ایدی نے سنایا ہے، اور یہ واقعہ میں نے بھی سنا تھا۔ اور مطلب اتنی عظیم ہستی اور جن کے ہاتھوں یہ سب ہوا، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی، غسل دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کے لیے الفاظ جو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اتنے عظیم کام کیے ہیں پاکستان میں، اور اس وقت کوئی ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں بچے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے جو بزرگ ہیں وہ رہائش پذیر ہیں ان کے آرفنیج ہاؤسز میں، اور اللہ پاک اور اس واقعے کی چشم دید گواہ بلقیس ایدی صاحبہ تھیں، اور اللہ پاک فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز۔ اور اسی کے ساتھ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔